بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان و عظمت سے نوازا تھا اور بڑے ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے آپ کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کو تبلیغ کی اور اللہ نے آپ کی کوششوں کو کامیاب کیا اور آپ کی کوششوں کے ذریعے حضرت عثمان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تو آپ کے چچا نے آپ کو باندھ کر گھر میں رکھا اور کہا کہ دین چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا، میرے رب کا در ایسا ہے جو ایک بار اس کا ہو جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں لوٹتا۔ جو لوگ ابتدا میں ہی ایمان لے آئے تھے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ آپ کی زندگی کے واقعات بہت حسین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضور پاک نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا۔ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا، اور اس طرح حضور پاک کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ نبی پاک کی شہزادی اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین جوڑا کہیں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا والے شخص تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو محرم عورتیں ہیں، یعنی کہ جن پر حضرت عثمان غنی سے پردہ واجب نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان عورتوں کو بھی کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ آپ سخی تھے اور اتنے زیادہ سخی تھے کہ دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اتنے سخی تھے کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو غنی کا لقب فرما دیا۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط کی کیفیت بن گئی اور لوگ پریشان تھے، کھانے کو اناج نہیں تھا۔ پھر لوگوں تک ایک خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو لوگ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضور، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے گندم اور دیگر اشیاء سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں فروخت کیجیے تاکہ ہم بازار میں جا کر بیچیں اور لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے، لوگ پریشانی سے نجات پالیں۔ آج کے وقت میں تو لوگ دوسروں کی پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سامنے والا شخص مجبور ہے تو اپنا سامان اور زیادہ دام بڑھا کر بیچتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے کتنا منافع دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے 10 کے 12 لے لیں اور سامان ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ 10 کے 13 لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ پھر لوگوں نے 14 اور یہاں تک کہ 15 کا آفر بھی آپ کو دے دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایک بات بتائیں کہ مدینہ منورہ میں جتنے تاجر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آخر ہم سے زیادہ منافع آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے، اور یہ 1 کا 10 مجھے میرا رب دے رہا ہے۔ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ سبحان اللہ! کیا یقین تھا، کیا محبت تھی اللہ سے کہ جتنا چاہتے دنیا کے اعتبار سے اتنا پروفٹ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے وہ منافع کمایا جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نبی کریم کی طرف متوجہ ہوا تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں جلدی میں ہوں۔ عثمان نے جو صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں،
اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے، اور حضور پاک وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ اللہ خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ان کو نواز دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر نکلے تو جنت البقیع والی جگہ آپ کو پسند آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں، انہیں اپنی سواریوں کے باندھنے میں دقت ہوتی ہے، یہ جگہ بڑی اچھی ہے، اگر مل جائے تو صحابہ کو آسانی ہو جائے گی۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ دیکھنے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو حضور پاک نے فرمایا عثمان جگہ دیکھ آئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ کو پسند آ گئی تھی، دیکھنا کیا تھا، میں خرید آیا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے حبیب سے محبت۔ نبی کریم نے جن کو جنت کی بشارت دے دی ہو اور جن کے نکاح میں اپنی 2 شہزادیاں دی ہوں، ان کو تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آپ کے دل میں خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب بھی قبرستان جاتے اور آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو آپ زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا حضور جب محشر کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات ہوتی ہے تو آپ اس قدر کیوں رویا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے سب کامیاب ہے۔ کتنا زبردست آپ کی سیرت میں خوف خدا تھا کہ جنت کی بشارت مل جانے کے باوجود بھی آخرت کی اتنی فکر تھی۔ آپ بے شمار دولت کے مالک تھے، لیکن آپ کی طبیعت میں عاجزی انکساری اتنی تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ خادم کو بلا کر کہا کہ ایک بار میں نے تمہارا کان مروڑا تھا، ایسا کرو تم بھی مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ یہ تھی اللہ سے سچی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں میں کھانا کھلاتے تو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا شاندار سیرت تھی آپ کی کہ آپ حیا میں بھی کامل، خوف خدا کا پہاڑ بھی ہیں آپ، سخاوت کا دریا بھی، اور اللہ کے حبیب کی سنتوں کے زبردست شیدائی بھی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں تو بار بار اس کو یاد کراتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لائف ٹائم وہ شخص ہمارے سامنے جھکا رہے، اور اس طرح ہم اپنی نیکی کو خود ہی برباد کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو ذلیل کر کے اپنے کھاتے میں گناہ درج کرا لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اللہ کریم کی رضا کے لیے خرچ کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ ہمیں دکھاوے والی نیکی سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔